اب نصیحتیں بیٹے کو کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا حضرت لقمان حکیم نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، بیٹے کو پاس بٹھایا. وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. ہر والد سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو، ہر باپ سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو، اور یہ بھی سمجھا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلے اپنے اعمال کی بنیاد بنا. لا تشرک باللہ، اللہ کریم کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، نہ اللہ کریم کی ذات میں شریک کرنا اور نہ اللہ کریم کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. لا تشرک باللہ، یہ ظلم نہ کرنا، شرک کر کے اللہ کے دربار میں نہ جانا، شریک نہ کرنا اللہ کریم کے ساتھ. کیوں شریک نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے اپنے مقام پہ، لیکن شرک والے ظلم کا مقابلہ ساری کائنات کی مظالم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ظلم تو انسان کے ساتھ ہے. بندے کا بندہ حق مار رہا ہے، بندے کا بندہ حق کھا رہا ہے، لیکن یہاں بندہ اللہ کریم کا حق کھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا حق دوسروں کو دیتا ہے، اللہ کی صفات لوگوں میں مانتا ہے، انسانوں میں مانتا ہے، بزرگوں میں، انبیاء میں، اولیاء میں، ان کو اللہ کا شریک بنا. فرمایا نہیں، یہ غلطی کر کے میرے پاس نہ آنا. سب سے پہلے بیٹے کو سمجھایا میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو، تاکیدی حکم دیا. وَوَصَّيْنَا، وصیت سے نکلا ہے، وصیت سے. دیکھو جو فوت ہو رہا ہو نا، جو دنیا سے جا رہا ہو، آپ بھی بس سمجھ گئے ہوں کہ یہ چند گھڑیوں کا، چند دنوں کا مہمان ہے. کوئی گھر کا بندہ بیمار ہو جائے تو گھر والے اندر سے سارے سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی مرض الموت میں ہے بیچارہ، اس کا علاج چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جتنے سانس ہیں. پھر وہ کوئی بات کہتا ہے، پھر کوئی تو سارے بھاگ کے اس کے پاس آتے ہیں، چند دن کا مہمان ہے، اس کی باتیں مانے، سنیں کیا کہتا ہے. پھر جو کوئی بھی وصیت کرتا ہے، مرنے والا کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کا پورا کرنا از حد ضروری ہے. وصیتیں لوگ پوری کرتے ہیں نا، وصیت تھی اس کی جناب فلاں جنازہ پڑھائے گا، وصیت تھی اس کی کہ فلاں یوں کام کرنا، تو لوگ کرتے ہیں پورا. تو یہ اللہ نے وَوَصَّيْنَا، وصیت کا لفظ استعمال کیا تاکید کے لیے، تاکید کے لیے. یعنی جس طرح مرنے والے کی بات کو، وصیت کو اہمیت دیتے ہو، میں اللہ بھی تمہیں تاکید در تاکید وصیت کر رہا ہوں. حالانکہ میں اللہ موت سے پاک ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. جس طرح اس پہ عمل ضروری ہے دنیا کی کسی بھی انسان کی وصیت پہ، تو پھر میں اللہ کی وصیت تو سب سے بڑی اور اہم وصیت ہوتی ہے. اسے سنو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نرمی والا پیار والا برتاؤ کرنا، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنا. خاص کر اماں جان، حملت ہو امہ وہنن
علی وہن، خاص کر تمہاری ماں حملت ہو، وہ بڑے تکلیفوں سے تمہیں اٹھاتی ہے، وہن علی وہن، تکلیفیں اوپر تکلیفوں کے، مشقت اوپر مشقت کے، دکھ اوپر دکھ کے، درد اوپر درد کے، اتنے درد تیری خاطر برداشت کرتی ہے، اتنی تکلیفیں تیری خاطر وہ اٹھاتی ہے، اولاد کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور تیری ماں کا پلانا تجھے دودھ فی عامین، 2 سال کی مدت تک، غالباً 2 سال کی مدت تک۔ اور اللہ کریم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ میں اللہ کریم کی تجھے وصیت اور تاکید ہے۔ پھر والدین میں سے خاص کر ماں کے ساتھ زیادہ پیار بنا، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بڑے درد سے بڑا کیا ہے، بڑے دکھ اٹھائے تیری وجہ سے، پھر وہ اپنے سینے کا دودھ بھی تجھے 2 سال تک پلاتی رہی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اور اللہ کریم نے پھر ایک اور حکم دیا، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ اے بندے، اے انسان، انشکر لی، میرا شکر ادا کیا کر، میرا قدردان بن جا، میری توحید مان کے میرا قدردان بن جا، ولوالدیک، میں اللہ کا بھی شکر ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، اطاعت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، محبت اور پیار اور اچھے سلوک کے ذریعے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، انہوں نے تجھے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جوان کیا، بڑے مشقتیں اٹھا کے تمہیں انہوں نے بڑا کیا، جہاں میرا شکر ادا کر، ساتھ والدین کا بھی ضرور ادا کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری جانب تم نے لوٹ کر آنا ہے، میرے علاوہ تم نے کہیں نہیں جانا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تجھے مجبور کریں دونوں ماں باپ، اب اللہ کچھ باتیں یوں سمجھو کہ جدا کر رہا ہے، والدین کا احترام اپنی جگہ، شفقت، نرمی، محبت، وہ سب اپنی جگہ، اطاعت کرنی ہے ہر حوالے سے، لیکن اس حوالے میں اطاعت نہیں کرنی، اس زمرے میں بات نہیں ماننی ان کی۔ وہ کون سی بات ہے؟ دیکھیے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ تو شریک بنا میرے ساتھ، یعنی اگر وہ تمہیں مجبور کریں غیر اللہ کی سلامیاں کرنے، چل فلاں پہ چل، فلاں پہ چل، فلاں، نا 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 نا، اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں۔ فرمایا اگر تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ شرک کر میں اللہ کریم کے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، وہ معبودان باطلا کہ جن کی معبودیت پر اللہ کریم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کہ نہیں ہے تیرے پاس ان کی معبودیت پر کوئی دلیل، فلا تطعہما، یاد رکھنا بندے، فلا تطعہما، بس ہرگز ان کی بات نہیں ماننی، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، مرتے ہیں مر جائیں، لیکن تم نے شرک نہیں کرنا، غیر کے دربار پہ، غیر کے مزار پہ سجدہ اور منت منوتی ماننے، نظر و نیاز ہیں نہیں جانا، بے شک ناراض ہو جائیں، بھلے مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں شریعت کے اس مسئلے میں۔ ہاں، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ساتھی بنا رہے ان کا، اچھا سلوک کر دو ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں، معروفہ، شریعت کے عین مطابق، دنیاوی معاملات میں اپنا سر جھکا لے والدین کے سامنے، خدمت کے معاملے میں، ہاتھ بٹانے کے معاملے میں اپنے والدین کی عزت کر، احترام کر، لیکن جب کہیں کہ غیر کے نام کا فلاں دو فلاں دو، غیر کے دربار پہ سجدہ کرو، فلاں پہ یوں کرو، فلاں پہ یوں کرو، فرمایا فلا تطعہما، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، پھر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں،
حضرت سعد کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب مسلمان ہوئے تو گھر آئے تو ماں جناب ناراض بیٹھی گئی. کیوں بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اماں جان کو کیا بات ہی نہیں کرتی؟ کہا میں ایک شرط پہ بات کروں گی. کون سی شرط؟ میں نے سنا تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا کلمہ پڑھ لیا، تو باپ دادا کا دین اور باپ دادا کا مذہب چھوڑ بیٹھے ہو. کہا ہاں مسلمان ہوں. میں نے مذہب چھوڑا نہیں، میں تو اب مسلمان ہوا ہوں، میں نے تو اب مذہب پکڑا ہے. تمہارا کوئی مذہب ہے؟ اس نے کہا چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ، کلمے کا انکار کر تو میں تیری ماں ہوں ورنہ نہیں. کہا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور چھاؤں میں بیٹھنا چھوڑ دوں گی. نہیں کھاؤں گی، نہیں پیوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کنگھی نہیں کروں گی، بھوک سے مر جاؤں گی، تپش سے مر جاؤں گی. لوگ کہیں گے ماں کا قاتل ہے. کہیں بے شک کہیں. نہ کھا، دھوپ میں بیٹھی رہے، کنگھیاں نہ کر. کہا تجھے فرق نہیں پڑتا؟ نہیں پڑتا. اس نے سمجھا کہ بیٹا وقتی کہہ رہا ہے، جذبات ہیں. حضرت ساتھ چلے گئے. 2 دن بعد پھر آئے تو اب بھی راستے پہ بیٹھی ہے، اتنی پکی اپنے عقیدے. لوگوں نے کہا کمال ہے، تیری ماں ہے یار، تجھے احساس نہیں؟ نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ گھر جاتی ہے، نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے. بیٹا بے دین ہو گیا ہے. ہونا یوں چاہیے تھا کہ تسلیاں دیتے. نہیں نہیں بس ٹھیک ہے اماں، میں تو ہوں گھر چل، میں چھوڑ دے سکتی طرح کسی بہانے سے ہیلے سے کھلاتے پلا. نہیں نہیں. قریب گیا اور ماں سے کہا ماں اب تیرے جسم میں کتنی جانیں ہیں، کتنے روحیں ہیں؟ ایک روح ہے اور کتنی ہو سکتی ہیں؟ فرمایا اگر تیری 1,00,000 روحیں ہو نا، ایک ایک کر کے نکل جائے اور تو مرتی رہے نا 1,00,000 مرتبہ، تو محمد میں وقت بھی نہیں چھوڑنا. 1000 مرتبہ مر، 1,00,000 مرتبہ مر، بھوک سے مر، پیاس سے مر، تپش سے مر، جس طرح مرضی مر جا بے شک، لیکن میں آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کر لیں. جب اس نے سمجھا نا کہ یہ تو بڑا پکا ہو گیا، یہ تو نہیں چھوڑ رہا، آپ پہ اٹھ کے گئی، گھر ٹر گئی، پانی بھی پیتا آستے، ٹکر بھی کھاتا آستے، چھاون بھی بیٹھی، آپ پہ ٹھیک ہو گئی. یہ وٹکیاں سے دینی ہے نا اپنی اولاداں، عجیب عجیب زدہ کرینیاں، خواہ مخواہ وٹکے بھی کرینے، وٹکے نہیں کرینے. ہاں جی. تو فرمایا کہ والدین کے بعد اللہ کی نافرمانی میں نہیں ماننی، جو مرضی ہو جائے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں کرنا. سمجھے؟ خالق کی اگر تم نافرمانی کر رہے ہو، معصیت اور گناہ کر رہے ہو، تو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا. بالکل. ہاں جی. فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیچھے چل سبیلا اس بندے کے راستے کے، من اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے ہماری جانب. یعنی اچھے لوگوں کے پیچھے چلو، برے لوگوں کی محفل چھوڑ دو. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم نے لوٹنا ہے میری جانب. فَأُنَبِّئُكُمْ، بس میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی جو تم کرتے رہے ہو. ایک ایک عمل تمہارے سامنے لاؤں گا. اب پھر بیٹے کو نصیحت کیا کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر بے شک ہو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہو، نیکی کا عمل ہو، برا عمل ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہے، اچھا ہے یا برا ہے، فتکن فی صخرۃ، فرض کرو کہ تیرا وہ عمل فی صخرۃ، کسی چٹان میں پڑا ہوا ہو، کسی بیابان جنگل میں کسی چٹان میں تیرا عمل ہو. میں مثلا مثال کے طور پہ ہو بھی چھوٹا سا،
او فی السماوات، یا تمہارا وہ عمل آسمانوں کے اندر ہو، او فی الارض، یا تمہارا وہ عمل زمین کے اندر پوشیدہ ہو، تو یأت بہ اللہ، لے آئے گا اللہ کریم اسے قیامت والے دن، چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یأت بہ اللہ، اسے اللہ ضرور لے آئے گا۔ یہ بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے لیے برے عملوں کا انتخاب، بری محفلوں کا انتخاب نہ کرو، اس لیے کہ تم نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کریم لطیف بڑا باریک بین ہے، خبیر وہ پل پل کی خبریں رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، اعمال کی وصیت، نماز قائم رکھنا، نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا، وامر بالمعروف، اور حکم کرتے رہو نیکی کے کاموں کا، وانہا عن المنکر، اور روکتے رہنا برائی کے کاموں سے، اچھے کاموں کا حکم کر، برے سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور برداشت کر ان تکلیفوں کو، ما اصابک، جو تجھے لگ جائیں، جو تجھے تکلیفیں پہنچ جائیں انہیں برداشت کر، صبر کر ان پر۔ تو یہ بیٹے کو وصیت کی 4 کاموں کی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، پڑھنا ہو رہا ہے، قائم کرنا ہو رہا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، نہ کیا تو نہ پڑھا۔ قائم یہ ہے دل کرے یا نہ کرے۔ ٹائم تیرے پاس شاٹ ہو، بازار ہو، شہر ہو، گھر ہو، مسجد ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر، جہاں کہیں بھی ہو، نماز بندہ نہ چھوڑے، یہ ہے قائم کرنا۔ جن حالات میں بھی ہو نماز نہیں چھوڑی، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ آج کون سا روز ہے؟ 25واں ہے، 26، 27، 28، 29 یا 30 بنیں گے، 6 دہڑا بعد وقت میں سیدھی نہیں حالت لکھے ہے، تو اندازہ ہو جائے گا بھی پڑھنا کیسے کہتے ہیں اور قائم کرنا کیسے کہتے ہیں، یہ فرق ہو جائے گا۔ قائم کرنے والے رہ جائیں گے تو روزے نے نمازی، رمضان مہینے کے مسلمان، وہ ڈوڈے سو پہ ہونا، کوئی دکان بیٹھا ہو سی تو کوئی چوک بیٹھا ہو سی، اے تو میں درس دے کے لگنا ہے نا، رمضان تو علاوہ کوئی لڈو لائی بیٹھا ہی تو موبائل بیٹھے نے 5-7 بندے، اونچو ہنس رہے ہیں، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، ہاں جی، چوکی مسلمان، چوکیاں نے۔ تو یہ فرق آپ کو ہو جائے گا یہ ابھی 6-7 دن بعد، بھائی قائم کرنا کیسے کہتے ہیں اور پڑھنا کیسے کہتے ہیں۔ فرمایا وامر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، بھلے کاموں کا، برے کاموں سے روکنا، اور صبر کرنا مصیبتوں پہ۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، نماز قائم کرنا اور جناب نیک کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ غور آپ نے نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا بیٹے کو، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں دیا کہ ایسے زاہد لوگوں کے پاس، حکیم لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اکثر طور پہ اتنا مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگ جائے، اس لیے حکم ہی نہیں دیا۔ دوسرا، والدین کے احترام کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا اوپر کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ، خاص کر ماں کے ساتھ تاکید حکم دیا، یہ اللہ نے خود ذکر کیا قرآن میں۔ لقمان حکیم نے کوئی نہیں ذکر کیا کہ بیٹا والدین کا احترام، نہ نہ، یہ اللہ نے خود ذکر کیا، اپنی بات درمیان میں اللہ نے داخل کی تھی۔ خود کیوں نہیں والدین کا احترام سمجھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بیٹا یہ نہ سمجھے کہ والد اپنا احترام مجھ سے کروانا چاہتا ہے، یعنی اپنی ذات کا احترام مجھ سے چاہتا ہے، تو اس لیے یہ شک تھا، اس لیے ذکر ہی نہیں کیا۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ تو پھلا اپنے رخسار، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے رخسار نہ پھلا، اس طرح رخسار پھلا، یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے رخسار نہ پھلا، یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ موڈ نہ بنائے گا،
لوگوں کے ساتھ نخرے نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں مقام دے، مرتبہ دے، یا کسی بھی تم نہج پہ پہنچ جاؤ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نخرے نہ آئے تمہارے اندر، غرور نہ آئے تمہارے اندر، میں جناب کوئی پتہ نہیں کیا بلا لگ گیا ہوں، میں تو اے سی لگ گیا تھا، میں کوئی ڈی سی لگ گیا تھا، میں کوئی پتہ نہیں علامہ ہو گیا تھا، میں کوئی خطیب تے مقرر ہو گیا کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا میں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، رخسار نہ پھلانا، غرور نہ کرنا لوگوں کے لیے۔ عاجزی بڑی پیاری ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے، کوئی بھی ہے عاجزی کرتا ہے اسے اللہ اور بلند کر دیتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو رخسار نہ پھلانا، رخسار نہ پھلاؤ۔ دنیا کے عہدے ہیں ہی کیا یار، آج اٹو بچو ہے تو پھر جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو مت تو گائے کو نہیں پہنا، ختم۔ کون پوچھتا ہے 50 سال 60 سال کے بعد ختم، وہ اللہ تلل گئے۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے رخسار نہ پھلانا، جو کچھ بھی تمہیں مالک دے اللہ عطا کرے، پھر تمہارے اندر عاجزی اسی طرح رہنی چاہیے جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو عاجزی تھی، بالکل مٹا کے رکھو اپنے آپ کو۔ کوئی دروازے پہ آ جائے تو دھتکارنا نہیں، موڈ نہیں بنانا، رخسار نہیں پھلانے، غصہ نہیں کرنا۔ بڑا یہ پیارے لوگوں کی نشانی ہے، شریف نفس لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ کسی پہ غصہ نہیں کرتے، وہ منہ نہیں پھلاتے، وہ فخر غرور نہیں کرتے، عاجز رہتے ہیں، عاجز۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ میں نے انہیں دیا ہے اور پھر بھی عاجز ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اور نہ چلنا زمین کے اندر مرحا، اکڑ کے اللہ کی زمین میں نہ چلنا، اس وجہ سے کہ اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند نہیں ہے، عاجز بن کے چلنا۔ یاد رکھنا میرے بیٹے، بلندیوں کے طالب عاجز ہوا کرتے ہیں، متکبر اور مغرور نہیں ہوا کرتے۔ آپ نے پہاڑ پہ بھی چڑھنا ہو یار، سیڑھیوں پہ چڑھنا ہو، چھت پہ جانا ہو تو آپ کو پھر تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تب بلندی پہ جاتے ہو۔ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، تب پہاڑ پہ جا چڑھتے ہو۔ سینہ تان کے آپ نہیں چڑھ سکتے پہاڑ پر، تو زندگی میں روحانی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے، ظاہری بلندیاں حاصل کرنے کے لیے بندے کو جھکنا پڑتا ہے۔ جتنا کوئی جھکے گا اللہ اتنا ہی اسے بلند کرے گا۔ فرمایا بیٹے اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں۔ بندہ آ رہے ہوئے، ہاں کڈا ہو، بٹن کھولے ہو سارے، جو کھولنے ہی ہے تو لوائے کیوں نو، سارے بٹن کھولے، تک کھلا ہوا ہے، یہ پلہ ادھرے جا رہا ہے، یہ ادھرے جا رہا ہے، پر کھولنے ہے تو لوائے کیوں نو، دس تو ماں۔ یہ عجیب لوگوں کے کھیڑی پائی اسی پچھڑ کھلے ہو سن، پٹک پٹک لگ رہی ہے، پٹک پٹک پتہ لگے ہوئے ملو کا آ رہا، اتنی پگ بتی اسی بٹن کھلے ہو سن تے پچھڑ کھلے ہو سن، تھرکے نہ آسی جتیاں، تھرکے نہ آسی۔ اور یہ کیا انداز ہے یار، عاجزی میں اتنا حسن ہے نا، عاجزی میں اتنی خوبصورتی ہے کہ مثال ہی کوئی نہیں۔ میں دو چار باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، پھر وہ بڑی عجیب ہیں، چھوڑو وہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کریم لا يحب محبت نہیں کرتا، کل مختال ہر دل سے فخر کرنے والے، دل سے تکبر کرنے والے، فخور زبان سے تکبر کرنے والے سے اللہ ایسوں سے محبت نہیں کرتا۔ آخری وصیت وقصد فی مشیکا، او میرے بیٹے درمیانہ راہ اختیار کر، فی مشیکا اپنی چال میں، درمیانی چال چلی کر، درمیانہ روی سے چل میرے بیٹے، درمیانی چال چل، بالکل سکون سے۔ وغضض من صوتک، اور پست رکھ اپنی آواز، اپنی آواز اتنی آواز نہ مار بھی محلہ ہلا دے، نہ نہ نہ، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ شریف لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ جو ساری باتیں بتائیں نا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، یوں زندگی گزارو، یہ عمل اچھا نہیں، یہ عمل اچھا نہیں، یہ پیاری پیاری وصیتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا میرے بیٹے
وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو درمیانہ رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ اس کی وجہ یہ ہے اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ لصوت الحمیر سپیشل نام ذکر کیا، یہ لصوت الحمیر، آوازوں میں سے سب سے بری آواز وہ اللہ فرماتا ہے گدھے کی آواز ہے، اس وجہ سے کہ اونچا ہانکتا ہے، اونچی آوازیں نکالتا ہے۔ انسان بھی اونچی آوازیں نکالے، اونچے ہانگرے مارے، اونچی صدائیں لگائے، فرمایا پھر گدھے میں اور اس کی آواز میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے فرمایا آوازوں میں سے سب سے گندی آواز وہ گدھے کی آواز ہے، جس طرح گدھا ہانکتا رہتا ہے ہر وقت بلا مقصد، اس کا کوئی ٹینشن نہیں، اس کا ٹینشن تا ہوئے جو اس کا دماغ ہوئے تا اس کو شعور ہو تو اب اور بھائی تمہیں تو اللہ نے شعور بھی دیا ہے، تمہیں تو اللہ نے عقل بھی دیا، تم کیوں ہانگرے مارتے ہو بھائی؟ تم کیوں اونچی اونچی آوازیں نکالتے چیختے چلاتے ہو؟ نہ، ایسا نہ کرو۔ شریف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو کیا رکھتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں، عاجزی سے بولتے ہیں۔ بس یہ کچھ والد کے اپنے بیٹے کو چند ایک نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ درس جو ہے وہ باقاعدگی سے غیر رمضان میں جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد ہفتے والے دن۔ جیسے آپ نے اپنی حاضری رمضان میں یقینی بنائی، کافی تعداد تھی دروس میں لوگوں کی، تو کوشش فرمائیں کہ میرے ساتھ یاری لائی رکھو میرے نال، مجھے اپنی زیارتاں کرائی رکھی کرو۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ میرے ساتھ چلیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے گا، فائدہ ہی ہوگا۔ میں وہ تلگنگ سے ہر ہفتے آ جاتا ہوں، تسی اب بھی تو نو آ سکتے جناب، تو تھوڑی اوکھے تھی پہ کرو ہفتے ایک باری، اللہ پاک اجر دیسی انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دیسی۔